معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے درخشہ دوم کا 12واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ڈپٹی نذیر احمد اور ان کا جو ناول ہے فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، اسے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں ڈاکٹر نذیر احمد کے متعلق سمجھے کہ ناول کے اندر زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہوا کرتی ہے، اور جس زمانے کے اندر ناول لکھا گیا، ناول نگار کا مقصد یہ تھا کہ حقیقی جو زندگی ہے اور اس کی جو ماحول ہے اس کی ترجمانی کیا جائے ناول کے ذریعے۔ اس کے اندر فنی اعتبار سے پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان وغیرہ ناول کے اجزائے ترکیبی ہے، یعنی ناول سے یہ تمام کی تمام چیزیں مرکب ہے۔ اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں یعنی بڑھانے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد کا جو نام ہے سر فہرست، یعنی جب نام لکھا جائے گا ناول نگار کا اور ناول کو فروغ دینے والے کا نام جب لکھا جائے گا تو سب سے اوپر جو نام ہوگا وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہوگا۔ اور ان کی جو ناول لکھی گئی ہے وہ سب جو مشہور ہیں وہ آپ کے سامنے بورڈ پر بھی بتایا جائے گا تاکہ آپ کو اس کا علم ہو سکے۔ اور 20ویں صدی کی ابتدا میں شروعات میں اردو ناول کے نئے عہد کا، نئے زمانے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر مرزا ہادی رسوا، امراؤ جان، یہ سب سامنے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ چلیے اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش وغیرہ کے متعلق کچھ باتیں جان لیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی، کہاں؟ ضلع بجنور، ضلع کا نام بجنور ہے، افضل گڑھ پرگنہ، یہ گاؤں ہے، بستی ہے کوڑیٹر میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام، ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ سعادت علی، اور ان کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مکتب میں ہوئی، اپنے گاؤں، اور انہوں نے اپنے والد ہی سے یعنی سعادت علی سے عربی فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ مولوی نصر اللہ سے عربی کی معیاری تعلیم حاصل کی۔ معیاری بولتے ہیں عربی کے اندر جو نصابی کتاب ہے، یعنی ایک کلاس کے اندر 6، 7، 8 کتابیں جو بھی ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں مولوی نصر اللہ سے کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں چلے گئے؟ دہلی چلے گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی گئے۔ پرنسپل کارگل کے توسط سے یعنی ان کے ذریعے 1845 عیسوی میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ 1845 عیسوی میں دہلی کالج میں داخل ہوئے، اور 1853 تک دہلی میں مقیم رہے۔ اسی دوران مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ شادی ہو جاتی ہے۔ عبدالخالق صاحب کی پوتی سے ان کی شادی ہوئی، اور جب ڈپٹی نذیر احمد 13 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتا ہے۔ اور جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد فکر معاش یعنی روزی کے کمانے کے فکر میں
چلے کہاں؟ پنجاب گئے، حصول معاش کے لیے یعنی کمانے کے لیے پنجاب گئے، اور ٹیمپل صاحب میں روپیہ 40 روپیہ ماہوار یعنی مہینہ، ٹیمپل صاحب میں 40 روپیہ مہینہ پر معلمی کی یعنی پڑھانے کا آغاز کیا، اور اس ملازمت سے وہ مطمئن نہیں تھے، یعنی دل کو اطمینان نہیں تھا کہ اتنے پیسے میں کیسے گھر کا خرچ چلے گا۔ پھر وہاں سے استعفیٰ دے دیا خود سے، اور پھر کانپور میں استعفیٰ دے دیا، اور پھر کانپور میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر بنائے گئے۔ کون؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ لیکن ناموافق حالات کے نتیجے میں ان کے حالات بہتر نہیں رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ یہاں بھی استعفیٰ دے دی، یہاں بھی استعفیٰ دے دی۔ اور غدر کا واقعہ پیش آیا 1857 اور 1857 عیسوی میں، 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا۔ کسی طرح یہ دہلی آ گئے اور پھر تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے، یعنی یہ کتاب کے رائٹر بن گئے، لکھنے والے بن گئے، تصنیف میں لگے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی ناول نگار کو فروغ دینے میں ان کا اہم رول تھا، جس کی وجہ سے اردو کا اولین ناول نگار شمار کیا جاتا ہے۔ میرات العروس کی اشاعت کب ہوئی، یعنی کب لوگوں کے درمیان آیا؟ 1869 عیسوی میں، اور 1872 عیسوی میں نبات الناش لوگوں کے درمیان شائع ہوا، یعنی آیا چھپ کر۔ توبۃ النصوح یہ 1877 عیسوی میں۔ فنی اعتبار سے توبۃ النصوح قدر تھوڑا بہتر ہے، اور اسی ناول کے اندر نصوح عالم خام میں حشر کا نقشہ دیکھتا، جو میں آپ کو خلاصہ کے اندر بتاؤں گا، اور یہی خواب اس کی زندگی کو بہتر اور آراستہ کرتا ہے دینی اعتبار سے۔ فسانہ مطلع 1885 میں شائع ہوا، فسانہ مطلع 1885 میں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا آخری ناول رویائے صادقہ 1884 عیسوی میں شائع ہوا۔ چوہتر سال کی عمر میں فالج کا اثر ہوا، کن کو؟ ڈپٹی نذیر احمد کو، اور ان کا انتقال 28 دسمبر 1910 میں ہو گیا کا انتقال۔ یہ تو ڈپٹی نذیر احمد کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اس کے بعد فہمیدہ حمیدہ جو کہ مجھلی بیٹھی ہے، اس کی کچھ گفتگو اس کو سماعت کرے، سنیں۔ زیر نصاب ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے ماخوذ ہے۔ نصوح کی بیٹی فہمیدہ اور اس کی مجھلی بیٹی، نصوح کی بیوی فہمیدہ، نصوح کی بیوی کا نام فہمیدہ ہے، اور ان کی جو مجھلی بیٹی ہے اس کا نام حمیدہ ہے، کے درمیان عمدہ مکالمے پر مشتمل ہے۔ اس کے ذریعے نذیر احمد نے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت اور اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے اس ناول کے ذریعے۔ کہ حمیدہ جو کہ ان کی مجھلی بیٹی ہے، اپنے والد کو نماز پڑھتے دیکھتی ہے تو اپنی ماں سے پوچھتے، اے امی، ابو جو دن بھر میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے کرنے کے بعد وہ جو اٹھ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو بیوی یعنی اس کی ماں فہمیدہ جواب دیتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھتی ہے، امی نماز کیا ہے؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے، نماز یہ اللہ کی جانب سے مسلمانوں پر ایک فرض ہے اور اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ بار بار سوال کرتی جاتی ہے
اور حمیدہ اس کا جواب، سوال جب سنتی ہے تو فہمیدہ اس کا جواب دیتی جاتی ہے۔ کئی بار حمیدہ جواب سن کر گھبرا جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں نماز کا سوال ہو رہا ہے، وضو بنانے کا سوال ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی ماں وہ ہے جو نماز نہیں پڑھ رہی، تو واقعتاً جب یہ بات سنے گی تھوڑا سا گھبراہٹ تو آئے گی، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، ہم سب پر اللہ کی عبادت فرض ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، جب ناراض ہو جائے گا تو ہم پر نظر شفقت اور محبت بھرا نظر ہم پر نہیں ڈالے گا۔ جب یہ تمام بات سنتی ہے پھر کہتی ہے کہ جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو روزی ہماری بند ہو جائے گی، پھر کھانا پینا کیسے ہوگا، یہ سب بات آتی رہتی ہے۔ جب یہ تمام بات دیکھتی تو فہمیدہ کو رونا آ جاتا ہے اور بیٹی بھی روتی ہے۔ اس کے بعد جب ماں تو برداشت شروع کرتی، لیکن بعد میں ماں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حمیدہ یہ عزم کرتی، ارادہ کرتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو اس کے ذریعے بچے کو ایک تعلیم و تربیت کے متعلق کچھ بتانا تھا کہ بچے جب اس کو پڑھیں گے تو اس کو اللہ کی یاد بھی آئے گی، وہ اللہ کی عبادت بھی سمجھیں گے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ آئیے اس کے بعد اس کا جو مختصر سوالات ہے، مختصر ترین سوالات اور طویل سوالات، اسے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ دیکھیے، نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب دینا ہے۔ کب؟ 1836۔ کہاں؟ بجنور، ضلع افضل گڑھ، پرگنہ کی بستی کوئٹہ میں۔ نذیر احمد کی کسی 2 ناول کا نام دے دینا ہے۔ جواب میراث العروس اور نبات النعش۔ فہمیدہ اور حمیدہ نسو کون تھی؟ فہمیدہ نسو کی بیوی تھی، جسے اہلیہ بھی کہتے ہیں، اور حمیدہ نسو کی بیٹی تھی۔ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے ناول لکھے؟ جواب دینا، اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ زیر نصاب ناول کے اقتباس سے 2 کرداروں کا نام لکھیے۔ یہاں لکھا ہوا کتاب کے اندر ایک فہمیدہ، دوسرا منجلی بیٹی حمیدہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بیٹی ہے، لیکن اس کا سوچ منفی تھا، جس کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیے مختصر سوالات۔ آج کا جو چیپٹر ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اسے سمجھنا ہے۔ پہلا سوال ہے نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے۔ اس کے اندر آسان لفظ میں لکھ دینا، نذیر احمد کی پیدائش 1836 میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ بجنور ضلع میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مکتب میں ہوئی، اور عربی اور فارسی کی تعلیم سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد سعادت علی سے کیا، پھر اس کے بعد مولوی نصر اللہ سے معیاری عربی کی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد یہ دہلی گئے، وہاں داخلہ لیے، اور اس کے بعد وہاں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر نذیر احمد کو، ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار بھی شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی جو ناول کی کتابیں ہیں ان کو لکھ دینا ہے، جیسے ابن الوقت ہے، یہ مشہور ہے، اسی طریقے سے میراث العروس ہے، نبات النعش ہے، اور پھر ان کی انتقال میں لکھ دینا ہے کہ ان کا انتقال 28 دسمبر 1910 میں ہو گیا۔ دوسرا سوال، فہمیدہ کے کردار پر مختصر روشنی ڈالیے۔ جواب دینا ہے۔ زیر نصاب ناول کے اقتباس میں فہمیدہ کا کردار بہت اہم کردار ہے۔ پہلے فہمیدہ کی مذہبی اعمال، یعنی اس کے نماز، اس کے روزے، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ تشفی بخش نہیں تھے، اچھے نہیں تھے۔ لیکن جب اس کی منجلی بیٹی حمیدہ نے اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہاتھ منہ دھوتے ہوئے دیکھا تو اپنے ماں سے سوال کی، اے میری امی، ابو جو ہاتھ منہ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، یہ اٹھک بیٹھک کرتے، یہ کیا ہے؟ اس کی ماں کہتی، بابو یہ نماز ہے، اس سے پہلے وضو ہوتا ہے۔ یہ کیوں نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب
یہ سب باتیں سنتی ہے تو فہمیدہ اور نصوح دونوں، اور اس کی جو بیٹی ہے حمیدہ، یہ تمام کے تمام یہ عزم کرتی ہے، پختہ ارادہ کرتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی کیا دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں گے، یعنی دینی تعلیم اسے بھی سکھائے گے، جس کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، اردو کے کسی 5 ناول کے نام جواب دینا ہے۔ نمبر 1 توبۃ النصوح، نذیر احمد کا یہ لکھا ہوا ہے۔ ابن الوقت، یہ بھی نذیر احمد کا ہے۔ لندن کی ایک رات سید ظہیر اور گودان، یہ منشی پریم چند، اور 5واں امراؤ جان ادا، یہ مرزا ہادی رسوا کا لکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سر سید کی عناصر خمسہ کی حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالیے، جواب دینا ہے۔ اردو ادب کے عناصر خمسہ یہ ہیں، یعنی 5 عناصر یہ ہیں۔ نمبر 1 سر سید احمد خان، نمبر 2 علی، نمبر 3 شبلی نعمانی، نمبر 4 محمد حسین آزاد، نمبر 5 ڈپٹی نذیر احمد۔ ان لوگوں کی جو شخصیت ہے یہ قابل ذکر ہے۔ رہی بات نذیر احمد کی، تو انہوں نے انگریزی ادب سے انشا پردازی کر کے اور ناول کی اصناف کو اردو میں منتقل کرتے ہوئے ایسی اختراعات کی جو انگریزی میں موجود نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے اردو ادب کا دامن وسیع ہوا، جس کی وجہ سے نذیر احمد کو اردو ناول نگار کا اول ناول نگار سمجھا گیا۔ صرف اس میں 5 نام بھی ذکر کر دیں گے اور آخر میں یہ کر دیں گے ڈپٹی نذیر احمد یہ اردو کے اولین ناول نگار ہیں، کافی ہو جائے گا۔ نمبر 5 اصلاحی جذبے پر 5 جملے، جواب۔ ہر انسان کے دل میں لوگوں کی اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سر سید اور ان کے رفقا میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ ہر ایک کو صحیح راستے پر لانا، ہر ایک کے نفس کا اصلاح کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی ناول لکھتا ہے تو کوئی قصہ اور کہانی لکھتا ہے، سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو جائے۔ اور جتنے بھی لکھنے والے، خواہ وہ افسانہ نگار ہو، ناول نگار ہو، جو بھی ہو، جس لائن میں بھی ہو، ان کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے لکھنے کے ذریعے، ہمارے پڑھانے کے ذریعے لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اور وہ فائدہ دینی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے اس کی اصلاح ہو جائے، اور معاشرے سے جو برائی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ جب بچے پڑھیں گے، صحیح تعلیم پائیں گے، تو برے معاشرے کے اندر جو برائیاں وہ تمام کے تمام خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ طویل سوالات میں نمبر 1 جو ہے نذیر احمد کی ناول نگاری پر جائزہ۔ نذیر احمد کی ناول نگاری کا جائزہ لیجیے۔ اس کے اندر آسان لفظ میں لکھ دینا ہے، نذیر احمد کو اردو کا اول ناول نگار سمجھا گیا ہے۔ ان کے بیشتر یعنی ان کے زیادہ تر جو ناول ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کے اصلاح کے لیے لکھا گیا ہے، اور انہوں نے ناول نگار کو بہت جلد فروغ دیا ہے، یعنی اس کی شہرت بڑھائی ہے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کا جو پہلا ناول ہے میرات العروس ہے، جس کے 2 کردار ہیں، ایک اکبری اور ایک اصغری، آج بھی زندہ کردار ہے۔ ان کا دوسرا ناول نبات النعش ہے، اس کے اندر تعلیم پر زور دیا کہ بچے تعلیم حاصل کریں۔ اس کا ایک کردار اصغری خانم ہے جو تعلیم نسواں کو عام کرتی ہے۔ ان کا تیسرا ناول توبۃ النصوح ہے، جس کا ایک اقتباس ہمارے نصاب میں، یعنی یہی حمیدہ اور مجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ نصوح ہے، جو عالم خام میں حشر کا نقشہ دیکھتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ اور یہی خواب اس کی زندگی میں اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ فسانہ مطلع بھی ایک اہم ناول ہے، اس طریقے سے اپنے طور پر لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد اردو میں ناول نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔
اردو کی نثری ادب میں ناول ایک اہم صنف ہے، ایک اہم قسم ہے جس کے متعلق قصہ کہانی سے ہے، جس کا تعلق قصہ کہانیوں سے ہے۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جس کے اندر روزمرہ یعنی روزانہ آنے والی جو زندگی ہے اور اس کا جو ماحول ہے اس کو اس کے اندر لکھنے کی کوشش کی گئی۔ ناول میں پلاٹ، کردار، پس منظر، ماحول، مکالمہ، فلسفہ حیات، جذبات نگاری، زبان وغیرہ ناول کی عناصر ترکیبی یعنی اس سے ملی ہوئی ہے۔ ہر دور کے اندر اردو ناول کو فروغ دینے میں لوگوں نے کام کیا ہے، بالخصوص ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت سر فہرست ہے، یعنی ان کا نام اول لوگوں میں شمار ہے۔ نذیر احمد نے اپنی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کچھ فرضی قصہ کہانیوں کی کتابیں لکھی، جس کے اندر اخلاق کے اوپر بات بھی لکھی گئی، اصلاحی موضوعات کے اوپر یعنی بچے کس طریقے سے صحیح راستے پر چلے، اس سب کے متعلق لکھی گئی۔ یہ بھی ہو گیا اس کا جواب۔ تیسرا، ذیل نصاب اقتباس کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ جواب دینا ہے۔ اردو کے مشہور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوص سے ایک اقتباس یعنی اس سے جو نکالا گیا ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار خود نصوح ہے، جو کہ فہمیدہ کا شوہر اور حمیدہ کا والد، حمیدہ کے ابو ہیں۔ نصوح ایک دن خواب میں اپنے آپ کو حشر میں دیکھتا ہے کہ ہم حشر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ خواب میں ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، تو یہ خواب دکھا کہ ہم حشر میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پیش کرنے والے اچھے اعمال سے اس کی جھولی بالکل خالی ہے، یعنی وہاں دیکھا کہ اب یہاں تو ہم حشر میں آ گئے، اب ہمارے پاس کوئی اچھے عمل نہیں ہیں، اور گھبراہٹ میں اس کی اچانک اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جب نیند ٹوٹ جاتی ہے اور اپنے خاندان کا ایک مکھیا بھی ہے، تو اپنی اصلاح کے لیے یہ تہیہ کرتا کہ اب جو ہے نا ہم اللہ کے احکام کو مانیں گے اور اللہ اس کی رسول کی بات کو مانیں گے، جس کی وجہ سے پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ تلاوت، نماز ہے نا یہ سب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن نصوح کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی، کلیم اور عالیہ، منفی خیالات کے حامل تھے، یعنی وہ صحیح راستے پر چلنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ان کا دوسرا بیٹا سلیم اور ان کی دوسری بیٹی حمیدہ، اس کے اندر اصلاحی جذبے کی فکر مند تھی، یعنی یہ چاہتی تھی کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم صحیح راستے پر چلیں، اور یہ اصلاحی باتیں جو بھی ہوتی اس کو دل سے قبول کرتی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے اندر وہ خود بھی صحیح راستے پر جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کی جو باتیں بہت اہم ہیں، اس لیے سوال جواب کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ رہی بات اخیر سوال کی، درجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائے، تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جملہ جتنا بھی بنانا ہے ہم سب کو ایک ویڈیو میں ڈال دیں گے، تاکہ آپ کو کھوجنے میں بھی پریشانی نہ ہو اور ہم کو بتانے میں بھی پریشانی نہ ہو۔ اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، لیکن ایک بات پھر کہتے ہیں کہ آپ محنت کے ساتھ اردو کو پڑھیں اور امید رکھیں اللہ کی ذات سے، اگر آپ محنت سے پڑھیں گے تو آپ کا اردو میں بھی اچھا نمبر آئے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کا جو نمبر ہے اور چمکے گا، اور آپ کا نمبر ہر اعتبار سے چمکے گا، جس کی وجہ سے آپ کو شوق بھی ہوگا پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خوب محنت کے ساتھ اردو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات کہیں گے کہ خود آپ بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کو، اپنے ان بھائیوں کو جن کو اس چینل کا پتہ نہیں ہے، اس کو بھی بھیجے اور اس کو بھی کہے دیکھنے کے لیے۔ آپ کے اندر میں اس طریقے میں آپ کے سامنے جو پڑھا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھا رہا ہوں، میں خود پہلے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تاکہ ہر سوال کا جواب آسان طریقے سے دیا جائے۔ جب ہم خود سمجھیں گے ہمارے بچے بھی سمجھیں گے، اس لیے خوب محنت کے ساتھ پڑھنا ہے اور دوسرے تک اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور عام آدمی تک پھیلانا ہے۔ فقط وسلام، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔